خوش آمدید ناظرین، پروگرام تسلیس یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا الہیاتی، لسانی، تاریخی اور الہامی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر چرچ نے عقیدہ تسلیس کو تسلیم کیا، قبول کیا اور اس کی وضاحت کی۔ لیکن اس عقیدے کو لے کر بنیادی ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، جو کہ یہ ہے کہ کیا چرچ نے خدا کی صفات کو تسلیس بنا دیا ہے؟ کیا خدا باپ، بیٹے اور روح القدس خدا کے صفاتی نام نہیں، جن کو مسیحوں نے اقنوم یعنی پرسنز کا نام دے دیا ہے؟ آج اس سوال پر ہم غور کریں گے اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بھائی سلیمان جون۔ جی بھائی، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ صفت سے کیا مراد ہے؟ لفظ صفت کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت پیش کیجیے۔ جی، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آج کے شو میں۔ آپ کا جہاں تک سوال ہے کہ صفت ہم کسے کہتے ہیں، تو صفت عام طور پر تعریف کو بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کی صفت بیان کریں جی۔ لیکن جو اس کا بالکل بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی یا کسی بھی انسان کی یا کسی بھی جاندار کی خصوصیت، اس کے کریکٹرسٹک یا اس کی کوئی خوبی، کوالٹی جسے ہم کہتے ہیں، اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا خدا کی ذات میں صفات ہیں؟ جی بالکل، جیسے تمام تر اس کی مخلوقات میں صفات ہیں، اسی طرح خدا کے اپنے اندر بھی صفات موجود ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہنا مناسب نہیں، یا بلکہ اس کو ہم اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ صفات ہی ہیں خدا کی جس کے وسیلے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم خدا کو رحیم کہتے ہیں، یہ اس کی صفت ہے رحم کرنا، لیکن اس رحم کا وجود ہی تب آتا ہے جب اس رحیم خدا کی گنہگار انسانیت کے ساتھ ایک انکاؤنٹر یا ایک پالا پڑتا ہے، تو وہ گنہگار انسانوں پر جب رحم کرتا ہے اسے ہم رحیم خدا کہتے ہیں۔ تو اس صفت کے ذریعے خدا ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا کو تخلیق کرتا ہے ہم اسے خالق کہتے ہیں، یہ اس کی صفت ہے۔ تو صفتوں کے ذریعے ہم خدا کو جانتے ہیں۔ تو یہ سوال اور بھی گہرا ہے کہ خدا کی ذات میں صفت ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ ہم صفتوں کے ذریعے ہی خدا کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ خدا رحیم ہے، تو میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کہ انسان بھی رحیم ہے۔ تو جب بائبل مقدس پیدائش کی کتاب جو ہے وہ ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر پیدا کیا، تو وہی صفت خدا میں بھی موجود ہے اور وہی صفت انسان میں بھی موجود ہے، تو اسے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جی، آپ نے بہت ایک بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے پہلے شو سے پہلے بھی، تو ہم نے امیج آف گاڈ کا ذکر کیا تھا کہ بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو، مرد اور عورت کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو صفات، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انسان اور خدا کچھ صفات ایسی ہیں جو دونوں میں کامن ہیں، بلکہ اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے، کیونکہ ہمارے اندر صفات ہیں، اسی لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے بنانے والے میں بھی صفات ہوں گی۔ یہاں پر میں بائبل مقدس کا ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، جی، زبور سے، زبور 94 اور اس کی 8ویں آیت میں داؤد نبی فرماتے ہیں، اے قوم کے حیوانوں ذرا خیال کرو، اے احمقو تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ خود نہیں دیکھتا؟ تو اپنی نسبت سے، یعنی جب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں چیزوں کو، ہم بولتے ہیں، سوچتے ہیں، محبت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے، فطری بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے بنانے والے میں بھی یہ صفات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو خدا صرف اپنی ذات میں رکھتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو ہیومینٹی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ خدا نے شیئر کی۔ جی، بنیادی طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور الہیات میں جیسا آپ بھی جانتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ کچھ صفات انگریزی میں ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، وہ کمیونیکیبل اور انکمیونیکیبل، یعنی انکمیونیکیبل خدا کی وہ صفات ہیں جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اور یہ توحید کا ایک بنیادی اصول بھی ہے۔ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ صرف خدا اپنی ذات میں واحد ہے، وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا،
اور اس میں 3 بڑی صفتیں ہیں. خدا سب کچھ جانتا ہے, وہ علیم کل ہے. خدا قادر مطلق ہے, یعنی اس کو ہر چیز پر قدرت ہے. اور خدا ہمہ جا ہے, یعنی وہ ہر جگہ بیک وقت موجود ہے. یہ وہ صفات ہیں جو وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا رحم کرنا, محبت کرنا, سوچنا سمجھنا, بات کرنا, یہ وہ ساری صفات ہیں جو ہماری ذات میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان صفات پر روشنی ڈال رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے, کیا یہ صفات خدا کی ذات کا حصہ ہیں؟ ہاں, اب یہ ایک مشکل سوال. بنیادی طور پہ تو آسان ہے, میں ہاں کہہ سکتا ہوں کہ جی واقعی میں خدا کی ذات کا ہی حصہ ہے. لیکن جو ماہرین ہیں علم الہیات کے, مذہبی تاریخ کے, جو تھیولوجنز ہیں, ان کے یہاں اس پہ بحث رہی ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفات خدا کی ذات کا حصہ ہیں. اب انگریزی کا ایک لفظ ہے, مشکل ہے, اونٹولوجی, اونٹولوجیکل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی بالکل جو اس کی اصل ہوتی, اصل چیز وہ کیا ہے. اور صفات کو جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تب بھی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ذات کا حصہ ہوتی ہیں, کچھ آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میرا نام ہے سلیمان, یہ میری ایک بنیادی صفت ہے. لیکن فرض کریں کہ میری ایک جاب ہے, فرض کریں میں کہیں ٹیچر ہوں. اب یہ میری ذات کی بنیادی صفت نہیں ہے. میں آج ٹیچر ہوں, کل نہیں ہوں, لیکن میں کل بھی سلیمان ہوں گا, آج بھی سلیمان ہوں. اسی طرح سے خدا کی ذات کو لے کر یہ تھوڑا بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. لیکن اب یہاں پر پھر 3 آراء ہمارے سامنے آتی ہیں مذہب کو لے کے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں صفات نہیں ہیں, اور توحید کا جو بالکل ایک بہت آپ سمجھ لیں اسٹرکٹ تصور ہے وہ یہی کہتا ہے کہ خدا کی ذات میں صفات ہے ہی نہیں. جہاں صفات آ گئیں تو توحید تھوڑی بہت کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی. دوسرا اس کی آراء یہ ہے کہ یہ صفات جو ہیں یہ خدا کی ذات کا حصہ ہیں, اور یہ اسی طرح ازلی اور اسی طرح الہی ہیں جس طرح خدا خود ہے. اور پھر اسی سے بات آگے بڑھتی ہے جو تیسرا نظریہ ہے جس کو لوگ بہت آگے لے جاتے ہیں کہ یہ صفات بھی اپنی ذات میں الہی ہیں. تو پھر اس سے پھر شرک کی طرف یا بہت سے خداؤں کی طرف بات جاتی ہے. کیونکہ عام تصور ہم یہ ہے کہ جن مذاہب میں بہت سے خداؤں کا تصور ہے وہ صفات ہی تو ہیں کہ بارش کا خدا یہ ہے, زندگی موت کا خدا یہ ہے, ذرات کا خدا یہ ہے, آگ کا خدا یہ ہے, ٹھیک ہے, مرنے والا یہ ہے, پیدا کرنے والا یہ ہے. تو اس صفات کو لے کر یہ بنیادی بات آتی ہے. اس پہ میں ہاں یا نہ جواب نہیں دوں گا کہ خدا کی ذات کا حصہ ہے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کی ذات کو مکمل طور پر نہیں جان سکتے, حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کی جو صفات ہیں اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا ہے. وہ ہمارے لیے رحیم ہے, وہ ہمارا خالق ہے. اب اس پہ بحث کرنا مشکل بھی ہے اور میری نظر میں لا حاصل بھی ہے کہ اب آپ یہ بولیں کہ کیا وہ اپنی ذات میں خالق ہے یا وہ اپنی ذات میں رحیم ہے. نہیں, جس طرح اس نے اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کیا, میرے حساب سے ہمیں اسی پر قناعت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جن صفات کی آپ بات کریں 3 آرائیں بھی آپ نے پیش کی ہیں جی, تو اسی سے ریلیٹڈ میں اگلا سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا تثلیث خدا کی صفات کا ہی نام ہے؟ ہاں, اب یہ ہمارا بنیادی آج کا سوال ہے. جی, اب اسی ڈسکشن میں ہم نے پہلے ذکر کیا خدا کی 3 ایسی صفات ہیں جو کم و بیش تمام توحیدی اور سماوی مذاہب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات میں شامل ہیں, باقی کسی میں نہیں. یعنی خدا سب کچھ کر سکتا ہے, قادر مطلق, وہ سب کچھ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, علیم کل, اور وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ ہمہ جا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, غلط فہمی ہے کہ اسی کا نام تثلیث ہے. اور اس کے علاوہ اور لوگ جو علم کی دنیا ہے اس میں یہ بحث رہتی ہے. آج میں کتاب اپنے ساتھ لایا ہوں, یہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں ہدیہ کی تھی پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کا نام ہے وجود باری تعالیٰ اور توحید, اور ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ نے کتاب لکھی ہے, اور یہ کافی اچھی کتاب ہے توحید کے حوالے سے. لیکن انہوں نے بھی اس میں یہ بنیادی اعتراض اٹھایا ہے سوال کے طور پر کہ انہوں نے لکھا ہے کرسچنز کے بارے میں کہ مسیحیوں نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے پردے میں تثلیث کو جنم دیا. یعنی تثلیث کے اقانیم ثلاثہ, باپ, بیٹا اور روح القدس, یہ 3 صفات ہیں, خلق, علم اور حیات. یعنی کہ زندگی, خلق کرنا, خدا کا خالق ہونا, اور اس کا علم رکھنا. وہ کہتے ہیں ان 3 صفات کو انہوں نے, مسیحیوں نے, اس میں لکھا ہے عیسائیوں نے, تثلیث کا نام دیا.
لیکن یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے، میں سمجھتا ہوں، یہ تنقید نہیں سوال کے طور پہ، لیکن یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ ہم خدا کی صفات کو تثلیث کہہ رہے ہیں. ہماری جو کرسچن ایمان ہے، کرسچن الہیات ہیں، اس میں جو لفظ ہے وہ ہے اکنوم، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں پرسنس. تو تثلیث میں ہم خدا کے اقانیم یا پرسنس کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی صفات کی بات نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال اٹھنا تو میرے خیال سے واجب ہے، وہ اس لیے کیونکہ اکثر لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ بائبل مقدس میں تو تثلیث کا لفظ نہیں آیا، یا اقانیم کا یا اکنوم کا لفظ نہیں آیا. جی. تو پھر ہم انہیں کیسے جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم تثلیث کو جو ہے کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک واقعی میں بنیادی سوال ہے، اور یہ بار بار ہوتا رہے گا جی. جب بھی اس طرح کی گفتگو ہوگی. بالکل صحیح بات ہے، تثلیث کا لفظ بھی بائبل میں نہیں ہے، اور بائبل میں اکنوم کا لفظ بھی نہیں ہے. اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تاریخی طور پر یہ الفاظ ہمارے پاس کہاں سے آئے. اور بہت کم عرصے میں ہی، دوسری تیسری صدی میں ہی، مسیحی علماء جو تھے، جو اس زمانے کے بشپس اور چرچ فادرز تھے، انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کیے. ٹرائیڈ، ٹرینیٹاس، ٹھیک ہے، اور تثلیث. تو یہ بہت جلد مسیحیوں نے اپنائے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا جو علم تھا بائبل میں، خدا کا جو مکاشفہ یا کشف ہے، الہام ہے، وہ تین کی صورت میں ہوا ہے، یعنی خدا باپ، بیٹا اور روح القدس. اور یہ آپ کو بائبل میں واضح طور پر ملتا ہے. اگر کوئی یہ اعتراض بھی کرتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، تو تاریخی حوالے سے جن حصوں کو اوتھینٹک کہا جاتا ہے، کون؟ جو کریٹیکل اسکالرز ہیں، ان میں بھی تین کا تصور ہی آپ کو ملتا ہے. اسی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ تین کا تصور ہے لیکن خدا ایک ہی ہے، اسی لیے تثلیث کا نام دیا گیا، کہ یعنی تثلیث. دراصل اس کی پوری وضاحت یہی ہے کہ تثلیث فی التوحید، یعنی توحید کو تثلیث کے روپ میں پیش کیا گیا. اور اکنوم کا جہاں تک لفظ ہے، اب اس کی تھوڑی وضاحت کرنا ضروری ہے، اور انگریزی میں ہم پرسن کہتے ہیں. یہ اس میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. پرسن پہ پہلے میں آؤں گا کہ انگریزی کا لفظ ہے پرسن. اب عام طور پہ پرسن جیسے میں اور آپ، شخصیت، یہ اس معنی میں نہیں ہے. نفسیات کے اندر بھی پرسن ہم اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی پرسنالٹی رکھتا ہو، لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے. لاطینی کا لفظ جو ہے پرسونا ہے، اگر میں اس کو صحیح ادا کر رہا ہوں. اور وہ ماسک ہوتے تھے کہ جب تھیٹر ہوتا تھا، تھیٹر، تو وہ ماسک کے ذریعے لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ کردار کون سا ہے، یہ کیا کرتا ہے. یہ لفظ اکنوم اس کا ترجمہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو تین ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، ان کے کاموں کی وجہ سے ہم ان کو جانتے ہیں. اور اسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا باپ خلق کرتا ہے، وہ دنیا کو بناتا ہے. خدا بیٹا دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ دنیا کو بچاتا ہے. اور خدا پاک روح جو ہے وہ دنیا کو سنبھالے ہوئے سسٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے کاموں کی وجہ سے ہم ان کو جانتے ہیں. اس لیے لفظ پرسونا ہے، یعنی ان کا جو کردار ہے، کیریکٹر، ان کا جو فنکشن ہے، اس کی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو یونانی زبان میں، کیونکہ یہ دو زبانیں ابتدائی کلیسیا کی زبانیں تھی، لاطینی اور یونانی. یونانی میں جو لفظ ہے وہ ہے سبسٹینشیا، جس سے ہمارا لفظ سبسٹنس آیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا یا کسی بھی شخص کا اصل. ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ تینوں جو اکنوم ہیں، یہ تینوں پرسن ہیں، یہ اپنی اصل میں الہی ہیں. اس لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے. بائبل کے نہیں ہیں، لیکن بائبل کے تصور خدا کو ہی جو اس زمانے کا علم تھا، اس زمانے کی زبانیں تھیں، اس کے حساب سے اس کو پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ تثلیث میں آپ نے بیان کیا کہ تینوں جو اقانیم ہیں، ان کے اپنے اپنے کردار ہیں، اپنے اپنے ایک کام ہے جس کے تحت جو ہے وہ تثلیث کے عقیدے کو کلیسیا جو ہے وہ مانتی ہے. جیسے کہ آپ نے خدا باپ کا بتایا کہ وہ خلق کرنے والے، بیٹے نے جو ہے وہ نجات بخشی، اور روح القدس قیام کیے ہوئے. اس کی بنیاد پر ہم صفت میں اور اکنوم میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ جی اچھا، اس میں دو باتیں نوٹ کرنے والی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو، اب خدا کو چھوڑیں، ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم کسی بھی شخص کو نا اس کی صفات کی وجہ سے ہی یا کسی اس کے خاص کام کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے کوئی مشہور کرکٹر ہو یا کوئی مشہور اداکار ہو، جب ہم اس کا کام دیکھتے ہیں، اس کی کوئی اچھی فلم یا اچھی اس کی کوئی بیٹنگ دیکھتے ہیں، تو ہم وہاں سے اس کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ہم اس کا وہی کام اور دیکھتے ہیں، پھر جا کے ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں یار، اب پتہ کریں اس بندے کا اصلی نام کیا ہے، اس کے والدین کون تھے، یہ کون سے شہر میں، گاؤں میں پیدا ہوا،
اس کا اسٹار سائن کیا ہے, اس کی ہابیز کیا ہیں, اس کی فیملی لائف کیا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ہے کہ ایک شخص کے جو کام ہے اس کے وسیلے سے ہم نے اس کو جانا, اور پسندیدگی یا محبت کی حد یہ ہے کہ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہے. تو خدا کے ساتھ بھی یہی ہے, ہم خدا کا تجربہ کرتے ہیں کسی اس کے خاص کام کے وسیلے سے. مثال کے طور پر خدا نے بائبل مقدس کو دنیا میں الہام کیا, تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس سے خدا کو ہم جانتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہوئے خدا کو جانتے ہیں. کچھ لوگوں کو بیماری سے معجزانہ طور پہ شفا ہوتی ہے تو خدا شافی کے طور پہ ان کے پاس آتا ہے. کچھ لوگ فطری مناظر کو دیکھتے ہیں, اس سے وہ خدا کو جانتے ہیں. تو اس ٹائم وہ جب جانتے ہیں ان کے لیے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں کوئی خدا ہے, وہ میرا خالق ہے, یا وہ میرا شافی ہے, یا وہ میرا نجات دہندہ ہے, یا وہ میرا باپ ہے. Exactly. اس کے بعد جب زندگی آگے بڑھتی ہے, ایمان آگے بڑھتا ہے, تو پھر اس ہم بحث میں جاتے ہیں کہ اچھا وہ اصل میں کون ہے. ٹھیک ہے, تو اب عام ایمانداروں کے لیے میرا میسج بھی یہ ہے کہ اس جو بحث ہے نا جو اصل والی, اس کو اپنے ایمان پہ حاوی نہ ہونے دیں. یہ علماء میں بحث چلتی رہے گی. ٹھیک ہے, اب آپ کے میں سوال کی طرف آتا ہوں کہ اقنیم میں اور اقنوم میں اور صفت میں فرق, بنیادی فرق کیا. ٹھیک ہے, اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا خالق ہے اور یسوع کے بارے میں کہ وہ نجات دہندہ ہے فار ایگزامپل, اب اچھا اس میں ایک اور وضاحت میں کروں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا خالق نہیں ہے یا روح القدس خالق نہیں ہے. تثلیث مکمل طور پہ ہر ایکشن میں یونائٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تینوں اقنوم جو ہے, تو باپ کو خالق کہنا ایک خاص ایک طرف اس پہ فوکس کرنے کی بات ہے. ہم یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ خدا بیٹا اور خدا روح القدس خالق نہیں ہے. نجات دہندہ یسوع ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باپ نجات دہندہ نہیں ہے. تثلیث مکمل طور پر خدا جو ہے وہ ساری صفات کو رکھتا ہے. صرف یہ کہ بائبل میں وہ پے در پے کس طرح ہم پہ ظاہر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے صفت کہنا اس کو کافی نہیں. ہم جو یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جب ڈسکشن ہماری آگے بڑھے گی تو یہ فرق بہت واضح ہوگا کہ ہم صرف صفت نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں خدا اپنی ذات میں واقعی میں نجات دہندہ یا رحیم یا خالق ہے, ازل سے ہے. یہ فرق. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ تصور تثلیث جو ہے بائبل مقدس میں موجود ہے, اگرچہ لفظ تثلیث بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے. تو کیا آپ ناظرین کے سامنے کوئی ایسا حوالہ, کوئی ایسی بات رکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ جس میں ہمیں خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس کام کرتے ہوئے نظر آئے؟ جی, جو بہت بنیادی ایک جس ڈینومینیشن سے آپ بھی تعلق رکھتے ہیں, بپتسمے پہ ہم لوگ بہت زور دیتے ہیں, اور بپتسمہ ہماری مسیحی زندگی کی شروعات ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو رسم, بنیادی رسم ہے چرچ میں شریک ہونے کی, وہ بپتسمہ ہے. مسیح نے بھی ایک بپتسمہ لیا تھا, اور اس بپتسمے میں ہمیں تینوں اقنوم واضح طور پر نظر آتے ہیں. اور یہاں پر ایک طرح سے ان جو ہمارے مسیحی بہن بھائی جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین اقنوم نہیں ہیں, جنہیں ہم وننس کہتے ہیں, جنہیں ہم جیہووا وٹنس کہتے ہیں, ایسے لوگ جو تین کا تصور نہیں مانتے کرسچینٹی کے اندر ہی, ان کو بھی پھر مشکل ہوتی ہے سمجھانا کہ وہ تین ایک ساتھ کیسے موجود ہیں. یعنی خدا بیٹا جو ہے یسوع مسیح, جناب مسیح, وہ بپتسمہ لے رہے ہیں, روح القدس ان پر نازل ہوتی, اور اسی وقت ایک کبوتر آتا ہے علامتی طور پہ, اور آسمان سے خدا باپ کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. تو یہ ایک مثال ہے صرف, اور بھی مثالیں ہیں, لیکن یہ ایک مثال ہے جس پہ, اور یہ چاروں جو آپ کی انجیلی بیان ہے بائبل میں, چاروں میں یہ واقعہ آیا ہے. تو یہ مثال ہے جس میں تینوں اقنوم ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک اعتبار سے تینوں اقانیم ایک بھی ہیں, لیکن کردار کے حساب سے جو ہے وہ اسپیسیفک ان کی اپنے ایک کچھ کام ہیں جو تینوں نے جو ہے وہ سر انجام دیے. جی, اور انہی کاموں کے وسیلے سے ہم ان کو جانتے ہیں, لیکن جب پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اصل میں وہ کیا ہیں, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ صرف خدا کے کام نہیں ہیں, یہ تین ڈیوائن پرسنز ہیں, یہ اقانیم ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل بہت اچھی مثال دی خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کو لے کر. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ بائبل مقدس میں خدا کی صفات اور اقانیم کو کیسے بیان کیا گیا؟ ہاں, خدا کی صفات اور اقانیم کو, اقانیم کا جس طرح ہم نے کہا کہ لفظ نہیں موجود, ٹھیک ہے, بالکل, لیکن جب ہم نے خدا کے تین کے تصور کو دیکھا, یعنی خدا یہوہ خدا, جناب مسیح, اور پھر پاک روح, جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہاں سے پھر اقانیم کا ایک تصور شروع ہوتا ہے جو مسیحی الہیات میں آگے جا کر ڈیولپ ہوتا ہے. خدا کی صفات تو بائبل میں آپ سمجھ لیں ان گنت ہیں. شروعات ہوتی ہے خلق سے کہ خدا خالق ہے. اچھا, وہاں پھر خدا کی بات چیت کرنے کی ذکر آتا ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت مر آدم اور ہوا سے بات چیت کرنے آتا تھا, ان سے ملنے آتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح اچھا اس میں پھر ایک اور اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں کہ خدا تخت پر بیٹھا ہے,
ٹھیک ہے, خدا آرام کر رہا ہے. اب یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں. بائبل کے رائٹر اور خدا کے لوگ جو ہیں یہ ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اسی طرح بائبل میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے 7 دن کام کی, 6 دن کام کیا اور وہ 7ویں دن بیٹھ گیا. تو صفات خدا کی بائبل میں پے در پہ ہر جگہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کیا کیا کرتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بالکل اس کو انسان کے طور پہ پیش کیا گیا, اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم اس کی شبیہ پر بنے, تو ہمارا تصور یہی ہے کہ وہ ہمارے جیسا ہو. لیکن جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ اس میں فرق کرنا دیکھیں. اگر خدا کے تخت کا بھی ذکر ہے تو وہ اپنے تخت کا آپ نہ سوچیں. اگر خدا کے ہاتھ پاؤں کا, آنکھوں کا, کان کا ذکر ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے جس طرح ہماری طرح ہوتے ہیں. وہ کسی نہ کسی گہری روحانی جو بھید ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ خدا سن تو رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہماری طرح اس کے کان ہوں. تو یہ صفات بالکل بائبل میں موجود ہیں, لیکن فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کو, رول کو, اس کو صفت نہیں کہہ رہے, ہم ان کو اکنون کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ خدا روح ہے, لیکن بائبل مقدس میں ہمیں, جیسے آپ نے مثال دی کہ خدا دیکھتا ہے, بولتا ہے, تو کسی عام شخص کو جب سمجھانا ہو تو جب وہ بائبل مقدس پڑھے یا جب وہ ان حوالہ جات کو پڑھے تو اس کے ذہن میں تو ایک نقشہ ڈیولپ ہوگا کہ شاید خدا کا کوئی جسم ہے یا خدا جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کی آنکھیں ہوں گی تو وہ دیکھتا ہے. تو اسے پھر یونانی یا عبرانی طور پر جو ہے وہ سمجھانا چاہیں بائبل مقدس, تو کوئی ایسے بات ہے آپ کے ذہن میں جو آپ بتا سکیں کہ کس طریقے سے انہیں ڈسکرائب کیا جائے؟ جی اچھا, یہ اب آپ نے سوال اس طرح کیا ہے کہ یونانی اور عبرانی طور پر, ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی سوال کی وضاحت کروں لوگوں کے لیے کہ ان کو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے. کرسچینٹی پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بت پرست مذاہب سے لے کر یہ مذہب بنایا. اچھا, جس کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا نا اس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا اچھا کہ جو بائبل کے ہم اثر مذاہب تھے یونان میں, روم میں, متھرائزم ایک مذہب تھا, یا اوسائرس کا جو کلٹ تھا, اس سے لے کر ہم نے تثلیث بنائی, اس سے لے کر ہم نے خدا کے بیٹے کا تصور کیا. جدید تحقیق ساری اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ کرسچنز نے وہاں سے لیے, انہوں نے توریت اور نبیوں کی کتابوں میں جو تصورات موجود تھے ان سے لیے. یعنی یونانی نہیں ہے, یہ عبرانی یعنی جوئش فیتھ, جو خدا کا دیا ہوا فیتھ تھا خدا کے لوگوں کو, بنی اسرائیل کو, اس کے اندر تصورات موجود تھے اس طرح کے جس کو آگے چرچ نے لیا. لیکن اب فرق کرنے کی ضرورت ہے, لینے کی بات نہیں ہے کہ جیسے وہ مانتے تھے ویسے ہم نے لے لیا. ہم نے اس کانسیپٹ کو لیا اور اس کو اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھا اور اس کی وضاحت کی. اب آپ مجھے بتائیں اس کی ہمارے پاس مثالیں ہم کتنی ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں آج کے پروگرام میں, اس کے حساب سے پھر میں اس کو ٹچ کرتا ہوں. میرے خیال سے آپ ایک مثال دے دیں تو کافی, اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے. جی, سب سے اس کی بہت ایک بنیادی مثال ہے جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو دین یہودیت, دین مسیحیت اور دین اسلام میں کامن ہے. ٹھیک ہے, ہم مسیح کو خدا کا کلمہ کہتے ہیں, ورڈ آف گاڈ, لوگوس یا کلمت اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مسیح خدا کا کلمہ. اب یہ کلام کرنا, بولنا, یہ صفت ہے. ٹھیک ہے, تو اب بنیادی سوال پھر یہ آ گیا کہ کیا ہم نے ایک صفت کو لے کر ایک آدمی بنا دیے, صفت کو مجسم کر لیا. ٹھیک ہے, اس پہ بحث بنتی. لیکن جب آپ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں, یہودی بائبل کا, توریت کا, نبیوں کے صحائف کا, زبور کی کتاب کا, اور دیگر جو کتب ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے عہد نامے میں, جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مسیحیوں سے پہلے خدا کی صفات کو, خدا کی اوصاف کو اور خدا کے ناموں کو شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے خدا کی حکمت کے حوالے سے. خدا کی حکمت کو ایک شخص کے طور پر, ایک الہی شخص کے طور پر پیش کیا ہے, اور اس میں ہمارے پاس حوالہ ہے امثال 8 باب کا. میں چاہوں گا کہ ناظرین اس کو نوٹ کریں اور پڑھیں بھی اس کو ضرور, پورے باب کو, کہ جو خدا کی حکمت ہے اسے ازلی طور پر پیش کیا گیا ہے, اور وہ ایسے جیسے وہ دنیا سے بات چیت کر رہی ہے. اسی کو آگے لے جا کے جب آپ یشوع بن سراخ کی کتاب پڑھتے ہیں, جو یہودیوں کے یہاں عام ایک کتاب تھی مسیح کے زمانے سے پہلے یا اس کے زمانے میں, اس میں بھی حکمت کو اسی طرح پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور علماء آج یہ بتاتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں اناجیل میں یا انجیل مقدس میں, اس کے اندر بھی اس کو خدا کی حکمت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو اس کی پرسونیفیکیشن جسے ہم کہتے ہیں, مشکل سا لفظ ہے, تجسیم کاری, کہ ایک صفت کو
ایک شخص کی طرح دیکھنا، یہ بائبل میں موجود ہے. اور اگر میں حوالہ پڑھ دوں امثال کی کتاب اس کا 8واں باب، ٹھیک ہے، پہلی آیت میں لکھا ہے کہ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا. یعنی یہ حکمت کی بات ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ حکمت بات کر رہی ہے، حالانکہ یہ حضرت سلیمان کا ان کی الہام سے لکھا گیا امثال کی کتاب، لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ حکمت خود پکار رہی ہے. اور پھر وہ آگے جا کے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. حکمت اپنے بارے میں کہتی ہے، خداوند نے انتظام عالم سے اپنے قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا، میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی. ٹھیک ہے، تو خدا کی اب اس کو آپ صفت کہیں حکمت، اس کو پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے خدا کے ساتھ موجود ہے اور وہ بات کر رہی ہے. تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو لازمی سی بات ہے، جب آپ نے اتنی اچھی وضاحت ہمیں پیش کی ہے بائبل مقدس میں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا اصل پیمانہ تو کلام مقدس ہے، اور آپ نے جب بتایا کہ امثال 8ویں باب میں اور پڑھ کے بتایا ہمیں کہ کس طریقے سے حکمت کو پرسونیفائڈ کیا گیا، ٹھیک ہے، ایز اے پرسن جو پیش کیا گیا، تو پھر یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہے. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اور اسی کے ساتھ آپ اس پروگرام کو سم اپ بھی کریں، کہ توحید کے عقیدے میں صفات کو کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ بار بار یہودیت کی بات کر رہے تھے، تو یہودیت میں تو آپ کو پتا ہے کہ عقیدہ توحید کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے، تو پھر آپ توحید کے عقیدے میں صفات کو جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے؟ جی، تو اسی طرح، بالکل اسی طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہودیت جو ہے، جسے ہم دین یہودیت کہتے ہیں، اس سے بڑا توحیدی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خدا کی وحدانیت کو، اس کی ایکائی کو بہت ہی شدید طریقے سے مانتے ہیں. بالکل. لیکن ان کی الہامی کتابوں میں آپ دیکھیں کہ خدا کی صفات کو پرسن کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے لیے سوال ہے. مسیحیوں نے تو خدا کی ذات کو سمجھا ہی مثلث کے طور پر ہے کہ اس کی ذات میں اکنوم موجود ہے. اور اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہم خدا کی صفات کو تثلیث نہیں بنا رہے، ہم تثلیث کے اقانیم کے اندر تمام وہ جو الہی صفات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. یعنی باپ، بیٹا، روح القدس جو 3 اقنوم ہیں، یہ اپنے اندر وہ ساری الہی صفات رکھتے ہیں جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ خدا کی اصلی صفات ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وضاحت تو بہت اچھی کی، لیکن میرے خیال سے کہ آج وقت تھوڑا تھا، تو میں چاہوں گی کہ اسی پروگرام کو ہم جو ہے وہ اسی ایپیسوڈ کو نیکسٹ پروگرام میں کنٹینیو کریں، تاکہ ہمارے ناظرین کو اور بہتر طور پر جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آئے. اگرچہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، لیندی ہے، اور کیونکہ ہم لمیٹڈ ذہن رکھتے ہیں اور خدا کی ذات ان لمیٹڈ ہے، تو ہم اسے پورے طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں. لیکن آج کی گفتگو سے ہم اسی بات کے کنکلوژن پر پہنچتے ہیں کہ تثلیث خدا کی صفات نہیں بلکہ اکنوم کو بیان کرتی ہے، اور ہر ایک اکنوم وہ تمام صفات رکھتا ہے جنہیں ہم الہی کہتے ہیں، اور مسیح خدا کی ذات کو اور اقانیم ثلاثہ میں فرق کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بردر سلیمان جان کہ آپ نے ہمیں آج بہت اچھی تعلیم دی. امید کرتے ہیں دوبارہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ.